ہزاروں صدیوں پہلے یونان پر پولیفارن نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہاں کی رعایا خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی، مگر گزشتہ چند مہینوں سے قریب کے ایک سنسان جزیرے پر کوئی بدرو آباد ہو گئی تھی، جو سورج ڈھلتے ہی شہر میں آ جاتی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر غائب ہو جاتی۔ اس کے خوف سے غروب آفتاب کے بعد لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ آج تک کسی نے بدرو کو دیکھا نہیں تھا۔ اس کی رفتار اس قدر تیز ہوتی کہ لگتا کوئی چیز گردش کر رہی ہے۔ بادشاہ کا نوجوان اور بہادر بیٹا فارس چند دنوں پہلے ہی ایک جنگ میں فتح حاصل کر کے لوٹا تھا۔ چند دنوں بعد جب وہ رعایا کا حال جاننے کے لیے بازار میں آیا تو عوام نے اس سے بدرو کی شکایت کی۔ فارس اپنے لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی غیر آباد جزیرہ پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود فارس نے جزیرہ کا رخ کیا۔ اپنی کشتی میں سوار میں جب وہ جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ 50 جانباز سپاہی تھے۔ جزیرے کے قریب پہنچتے ہی سب اپنی اپنی تلواریں اور ڈھالیں مضبوطی سے پکڑے آگے بڑھنے لگے۔ فارس ان کی قیادت کر رہا تھا۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ ایک غار کے پاس پہنچے۔ اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے سینکڑوں سانپ پھنکار رہے ہوں۔ فارس نے سپاہیوں کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود غار میں داخل ہو گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غار کے بڑے حصے میں آ گیا، جہاں اوپر ایک سوراخ سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کے آس پاس تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ فارس سمجھ گیا ہے کہ یہی وہ بدرو ہے جس نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس نے غور کیا کہ وہ شے اس کے گرد ایک خاص انداز میں چکر لگا رہی ہے۔ تلوار کے دستے پر اس کی دونوں مٹھیاں جم گئیں اور پھر اس نے ہاتھ گھمایا اور وہ شے زمین پر گر پڑی۔ شہزادہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ زمین پر گری مخلوق نے جوں ہی فارس کو پلٹ کر دیکھا، فارس پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ فارسین نے کیا دیکھا؟ اب یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر تک جب شہزادہ باہر نہیں آیا تو سپاہیوں نے غار کے اندر جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ سب سے آگے موجود سپاہی پتھر بن گیا، اور پھر ایک کے بعد ایک سبھی سپاہی پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہونے لگے۔ پیچھے کھڑے سپاہیوں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ تیزی سے کشتی کی طرف بھاگے، مگر تب تک ان میں سے کئی پتھر کے مجسمے بن چکے تھے۔ درخت کے پیچھے چھپ جانے والا صرف ایک سپاہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بدرو اب آس پاس نہیں ہے تو وہ تیزی سے کشتی کی طرف بھاگا اور پھر اپنے شہر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے فارس اور سپاہیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اسے سخت صدمہ لگا، لیکن رعایا کو اس بدرو سے محفوظ بھی رکھنا تھا۔ بادشاہ نے 3 دن کے سوگ کے اعلان کے ساتھ یہ منادی بھی کروا دی کہ جو کوئی اس بدرو سے چھٹکارا دلوائے گا اس پر انعامات کی بارش کر دی جائے گی۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سب سے بڑی بہن کا نام استھینو تھا۔ منجلی بہن کا نام یوریل، جبکہ چھوٹی بہن کا نام میڈوسا تھا۔ ان کے ماں باپ یونان کے سب سے بڑے مندر کے پجاری تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دیوی دیوتاؤں کی عبادت میں صرف کر دی تھی۔ دیوتاؤں نے ان کی خدمت سے خوش ہے کر بڑی بیٹیوں کو وہ طاقت دی جو صرف دیوتاؤں کو حاصل تھی، یعنی کبھی نہ مرنے کی طاقت۔ 18 برس کی ہو جانے کے بعد استھینو اور پھر یوریل کی عمریں ٹھہر گئیں۔ دونوں بہنوں نے اپنی پوری زندگی دیوتاؤں کی نظر کر دی، البتہ میڈوسا ہر وقت کہتی کہ مجھے کوئی طاقت نہیں ملی ہے، اس لیے میں دیوتاؤں کی خدمت نہیں کروں گی، مگر والدین نے سمجھایا کہ اگر وہ یوں ہی خدمت کرتی رہی تو ایک دن اس پر بھی عنایت ہوگی۔ میڈوسا ایتھینا، یونانی دیوی کی پجرن تھی۔ اسے ایتھینا سے کافی لگاؤ تھا۔ تینوں بہنیں یونان کے بڑے مندر میں دن رات پوجا میں مصروف رہتیں، لیکن میڈوسا صرف ایتھینا کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن ایتھینا کو میڈوسا کی عبادت کا انداز اتنا پسند آیا کہ اس نے میڈوسا کو مزید خوبصورتی عطا کی۔ اتنی خوبصورتی آج سے پہلے صرف دیوی دیوتاؤں کے پاس تھی، مگر اب میڈوسا سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس انعام سے خوش ہے کر میڈوسا نے ایتھینا سے وعدہ کیا کہ وہ ساری عمر اس کی عبادت کرے گی اور صرف اسی سے محبت کرے گی۔ یوں اس نے اپنی پوری زندگی ایتھینا کے نام کر دی۔ انسان کیا دیوی دیوتا بھی میڈوسا کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ ان کے دلوں میں میڈوسا کے لیے رشک کم حسد زیادہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح میڈوسا کی خوبصورتی کو ختم کر دیا جائے۔
ایک مرتبہ شہر میں اوید نامی ایک نوجوان رومی شاعر آیا۔ وہ ایک سیاح تھا جس کا مقصد شہر شہر گھوم کر وہاں کے حالات شاعری میں بیان کرنا تھا۔ وہ ہر شہر کی سب سے خوبصورت اور سب سے بدصورت چیز پر نظمیں لکھتا تھا۔ جب اس نے یونان کی سب سے خوبصورت شے کے بارے میں سوال کیا تو باشندوں نے بڑے مندر کی طرف اشارہ کر دیا۔ رومی شاعر جب وہاں پہنچا تو اسے مندر میں خوبصورتی جیسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ وہ پلکنے ہی لگا تھا کہ اسے رنگ برنگے پھولوں کی ٹوکری لیے میڈوسا نظر آئی جس کے سر پر پھولوں کا تاج تھا۔ سفید رنگ کے لباسین میں وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ اوید اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ مندر میں نہیں چلی گئی۔ رومی شاعر قریب استادہ چنار کے درخت کی جڑوں پر بیٹھ گیا اور میڈوسا کے حسن پر نظم لکھنے لگا۔ پوری دنیا گھومنے کے بعد بھی اس نے اتنی حسین شے نہیں دیکھی تھی۔ دوسری جانب میڈوسا نے رومی شاعر کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ جب وہ مندر سے باہر آئی تو اوید وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی میڈوسا کو قریب سے دیکھا گم رہ گیا۔ تم اجنبی ہو؟ میڈوسا نے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، آج ہی ہاہا ہوں، اوید میڈوسا کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ مندر سے لائی ہوں، تم کھا لو۔ میڈوسا نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء اوید کی طرف بڑھائی اور آگے بڑھ گئی۔ تم سے پھر کب ملاقات ہوگی؟ اوید نے سوال پوچھا۔ مندر ہی میرا گھر ہے، یہی ملوں گی، میڈوسا نے یہ کہتے ہوئے اپنے قدم بڑھا دیے۔ اب میڈوسا اور اوید روزانہ ملنے لگے تھے۔ وہ اسے اپنے اشعار سناتا اور میڈوسا اس کے لیے مندر سے کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتی۔ میڈوسا کا وقت ایتھینا کے لیے کم ہو گیا تھا۔ وہ اوید کی زبان سے اپنے حسن کی داستان سننے میں زیادہ وقت صرف کرنے لگی تھی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ اوید نے اس شہر میں سب سے زیادہ وقت گزارا تھا۔ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا، مگر ایک اہم کام رہ گیا تھا۔ شہر کی سب سے بدصورت چیز پر نظم لکھنا باقی تھا۔ وہ میڈوسا سے اکثر پوچھتا کہ یہاں سب سے بدصورت کیا ہے، مگر میڈوسا اسے کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ دریں اسنا دیوی دیوتاؤں نے ایتھینا کو بتایا کہ اب میڈوسا صرف اس کی داسی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اس کے دل میں ایک انسان کی محبت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ ایتھینا کو اس بات کا احساس تھا کیونکہ اب میڈوسا کی عبادت میں وہ شدت اور عقیدت نہیں رہ گئی تھی۔ دیوی دیوتاؤں نے جب اسے احساس دلایا کہ کسی انسان کو اتنا حسن دینا اچھی بات نہیں ہے تو ایتھینا نے میڈوسا سے اس کا حسن چھیننے کا فیصلہ کیا۔ آج صبح سے شہر پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ اوید نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج شام میں میڈوسا کو لے کر یہاں سے نکل جائے گا۔ میڈوسا بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ غروب آفتاب سے چند منٹ قبل وہ بڑے مندر کے پاس پہنچ گئی۔ ابھی اس نے پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اس کے پاؤں میں اکڑن پیدا ہو گئی اور وہ منہ کے بل سیڑھیوں پر گر گئی۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر ہاتھوں کے بل ہی سیڑھیاں عبور کرنے لگی۔ چند سیڑھیاں ہی طے کی تھیں کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ چنار کے کمزور پتے مٹی کے ساتھ اس کے اطراف گھومنے لگے اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میڈوسا مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت اس پر قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہر کے لوگ خراب موسم کو دیوتاؤں کا عذاب سمجھ کر گھروں سے نکل آئے اور مندر کی طرف بھاگنے لگے۔ قریب پہنچنے پر انہوں نے سیڑھیوں پر میڈوسا کو دیکھا جو مندر کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شخص اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، تبھی میڈوسا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا اور چند لمحوں میں پتھر کے مجسمہ میں تبدیل ہو گیا۔ مجمع نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ طوفان اور بارش کا عذاب تو جاری ہی تھا، مگر اب یہ کیا معاملہ تھا کہ وہ پناہ کے لیے مندر میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سیڑھیوں پر میڈوسا تھی جس نے ایک شخص کو پتھر بنا دیا تھا۔ کچھ لوگ ہمت کر کے آگے آئے، مگر جب ان کی آنکھیں میڈوسا سے ملیں تو وہ بھی پتھر کے بن گئے۔ میڈوسا اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر اس کا جسم اتنا ہلکا ہو گیا کہ وہ ہوا میں تیرنے لگی۔ وہ مندر کی سیڑھیوں سے چند فٹ اوپر ہوا میں معلق تھی اور کسی بدصورت عفریت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال جس پر اوید نے ہزاروں اشعار لکھ دیے تھے لمبے لمبے سیاہ سانپوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں اس قدر نیلی ہو گئی تھیں کہ جو ان میں دیکھتا پتھر کا بن جاتا۔ اس کے پورے چہرے پر ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ وہ کسی ڈھانچے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ لوگوں نے خوف کے مارے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور تیزی سے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ ادھر اوید میڈوسا کو لینے کے لیے مندر کی طرف آ رہا تھا
جب اس نے لوگوں کو یوں بھاگتا دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ تم ہمارے شہر کی سب سے بدصورت چیز تلاش کر رہے تھے ہے نا؟ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ شے مندر کی سیڑھیوں پر کھڑی ہے۔ جاؤ اسے دیکھو اور اپنی نظم لکھ لو۔ ایک بوڑھی عورت یہ کہتے ہوئے تیزی سے اپنے گھر میں گھس گئی۔ اوید جب مندر کی سیڑھیوں پر پہنچا تو اسے ایک سیاہ حیولا نظر آیا۔ اسے احساس ہوا کوئی چیز تیزی سے اس کے اطراف گردش کر رہی ہے۔ سانپوں کی پھنکارنے کی آوازیں بھی کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پھر وہ عفریت اس کے سامنے اکیل ہوئی جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ اوید نے اسے دیکھا تو خوف کے مارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس قدر بدصورتی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، عفریت کی پھنکار جیسی آواز اوید کے کانوں میں پڑی۔ تم کون ہو؟ اوید نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری میڈوسا، عفریت نے جواب دیا۔ تم میڈوسا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میڈوسا ایک حسین لڑکی ہے اور تم اس قدر بدصورت ہو کہ تمہاری طرف کبھی کوئی نہیں دیکھے گا، اوید نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ رومی شاعر، میں ہی میڈوسا ہوں۔ ایتھینا نے مجھے وعدہ خلافی کی سزا دی ہے۔ اس نے میرا حسن چھین کر مجھے دنیا کی بدصورت ترین مخلوق بنا دیا ہے۔ اس نے مجھے تم سے محبت کرنے کی سزا دی ہے۔ اگر تم میڈوسا ہو تو میری طرف دیکھو، اپنے اوید سے نظریں ملاؤ، اوید نے کہا۔ اوید، اس کا انجام بھیانک ہوگا، میڈوسا کی آواز میں خوف تھا۔ مجھے انجام کی پرواہ نہیں، میں اسی وقت تمہیں ساتھ لے جاوی گا جب تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اقرار کرو گی کہ تم ہی میری میڈوسا ہو۔ رومی شاعر بضد تھا۔ میڈوسا خاموش رہی۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ اوید پلٹنے ہی لگا تھا کہ میڈوسا اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی بھیانک نیلی آنکھوں میں اوید نے جوں ہی جھانکا وہ پتھر کا بن گیا۔ اس کا یہ انجام دیکھ کر میڈوسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ ہوا میں تیرتی ہوئی جنگل کی جانب نکل گئی۔ ایتھینا کی بددعا کے سبب اب میڈوسا انتہائی بدصورت ہو گئی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بدصورتی میں اضافہ ہوتا تھا۔ اسے ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا۔ وہ اب لوگوں کے لیے بدرو تھی۔ جو انسان اس کی آنکھوں میں دیکھتا پتھر بن جاتا۔ اوید کی موت کے بعد میڈوسا کا دل بھی پتھر ہو گیا تھا۔ اسے انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے اب انہیں پتھر کے مجسموں میں تبدیل کرنے میں لطف آنے لگا تھا۔ وہ اب شہر شہر گھوم کر لوگوں کو پریشان کرتی تھی۔ روم کے بادشاہ کا نوجوان بیٹا پولیڈکس بہادر اور انتہائی ذہین تھا۔ پولیفارنی کا اعلان سننے کے بعد اس نے بدرو کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو موت کے منہ میں جانے سے روکنے کی لاکھ کوششیں کی مگر پولیڈکس ضدی ہونے کے ساتھ مہم جو طبیعت بھی رکھتا تھا۔ وہ یونان کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پولیفارن کو جب خبر ملی کہ رومی شہزادہ اس کے ملک کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے شہر کے صدر دروازے تک آیا اور انتہائی احترام سے محل تک لے گیا۔ مقررہ دن شہزادہ صرف 10 سپاہیوں کے ساتھ سنسان جزیرے پر پہنچ گیا۔ دھوپ پھیلی ہوئی تھی، سخت گرمی تھی۔ شہزادے نے سپاہیوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ گزشتہ مہم میں زندہ بچ جانے والے سپاہی نے پولیڈکس کو بتایا تھا کہ اس بدرو کی آنکھوں میں جو دیکھتا ہے وہ پتھر بن جاتا ہے۔ شہزادے کے ذہن میں ایک ترکیب تھی۔ اس نے سبھی کو غاروں کے باہر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود اس میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک عربی تلوار اور ڈھال تھی۔ پولیڈکس اندر پہنچا تو اسے سانپوں کی پھنکار سنائی دی۔ آواز کی جانب قدم بڑھائے تو غار کے ایک حصے میں میڈوسا نظر آئی جو اس وقت سو رہی تھی۔ پولیڈکس کے لیے اچھا موقع تھا۔ وہ سوتے میں اس بدرو کا سر قلم کر سکتا تھا۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ جیسے ہی میڈوسا کے قریب پہنچا وہ جاگ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ پولیڈکس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے پتھر بنا دیتی، پولیڈکس نے اپنی نگاہیں پھیر لیں اور اپنی چمکتی ہوئی ڈھال کا رخ میڈوسا کی جانب کر دیا۔ شیشے کی طرح چمکتی ڈھال میں میڈوسا نے پہلی بار اپنا عکس دیکھا تھا۔ اپنی خوبصورتی کے چرچے اس نے بہت سنے تھے۔ دریا کے پانی میں گھنٹوں اپنے آپ کو دیکھتے رہنے والی اور اوید کے اشعار میں اپنے حسن کو سنتے رہنے والی میڈوسا نے جب پولیڈکس کی ڈھال میں اپنی بدصورتی دیکھی تو گھبرا اٹھی۔ اس پر آج یہ راز کھلا تھا کہ ایتھینا نے اسے کس قدر بدصورت بنا دیا ہے۔ اس نے مایوسی کی عالم میں ایک زوردار چیخ ماری، سارے سانپ بھی پھنکار اٹھے اور ان کے پھن الفاٹے گئے۔
یہ سب چند لمحوں کا کھیل تھا، میڈوسا نے اپنی ہی بھیانک آنکھوں میں دیکھ لیا تھا، اور پھر وہ خود پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہونے لگی۔ پولیڈکس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی تلوار سے میڈوسا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نوٹ: یونان کی اساطیری کہانیوں میں میڈوسا کا ذکر ملتا ہے۔ ان تین بہنوں کو گروگون سسٹرز کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پولیڈکس نے میڈوسا کا سر اپنے پاس رکھا تھا اور جنگوں میں دشمنوں کے خلاف اسے استعمال کرتا تھا۔ وہ دشمنوں کے سامنے میڈوسا کا سر کر دیتا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے والا پتھر کا بن جاتا تھا۔ تاہم بعد میں یونانی بادشاہوں نے میڈوسا کا سر ایتھینا کے حوالے کر دیا تھا۔